السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء لیکن یغبطهم النبیون والشہداء قالوا صفهم لنا یا رسول اللہ قال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، رواہ النسائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ صدر جلسہ استاذ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر المدنی شیخ الجامعہ جامعہ اسلامیہ فیض عام مونات بھنجن اور ناظم جلسہ اور دیگر مؤقر اور معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی و انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اور سنن نسائی شریف کی ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں چند باتیں اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید اور حدیث پاک کا تعلق صلہ رحمی سے ہے، آپسی بھائی چارے سے ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دنیا والوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، جنت و جہنم کا تذکرہ فرمایا، آخرت کی فکر دلائی، وہیں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپس میں اتحاد و اتفاق اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تاکید فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بادشاہ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو سفیان بتاؤ تو صحیح، جنہوں نے مکہ کی سرزمین میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جن کی رسالت پر تم اعتراض کرتے ہو اور جس کی نبوت کا تم انکار کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کن باتوں کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے اس موقع پر کہا تھا جبکہ عہد کفر میں تھے، ابھی وہ مشرف با اسلام نہیں تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر وہ آپس میں صلہ رحمی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ بولو اور اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرو، یہ صلہ رحمی کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اس کا ہمارے اوپر اس کو انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن آج ہم جب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو معاشرہ اس قدر اس سے دور ہے۔ ایک پڑوسی ہے، ایک پڑوسی سے آدمی دشمنی رکھا ہوا ہے، نفرت کر رہا ہے، پڑوسی کو پہچان نہیں رہا ہے، دل کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ اس قدر اس سے انتشار اور اختلاف میں بٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اور مزید یہ کہ اس طرح سے پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت و بغض کرتے ہیں، پھر اس کی غیبت، پھر اس کی چغلی، اس طرح سے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اگر معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہو اور اپنی اخروی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو اور دنیاوی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ صلہ رحمی اور آپس میں اخلاق اور محبت سے رہنے کی اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور ووجوہهم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء لیکن یقبضهم النبیون والشہداء قالوا صفهم لنا یا رسول اللہ قال المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ۔ رواہ النسائی۔ راوی حدیث بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور، اللہ کے عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہے، اور اس نور کے ممبر پر قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے لباسهم نور ووجوہهم نور، جن کے لباس بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے نورانی چہرے ہوں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، لباس بھی چمک رہا ہوگا، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں لوگوں لیس بانبیاء ولا شہداء، لیکن وہ نورانی چہرے والے، وہ نورانی لباس والے جو عرش کے پاس نور کے ممبر پر ہوں گے، لیس بانبیاء ولا شہداء، وہ کوئی انبیاء نہیں ہوں گے، وہ کوئی شہداء نہیں ہوں گے، لیکن یقبضهم النبیون والشہداء، اس کے مقام کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ قالوا صفهم لنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کا جمگٹا ہے، نبی کائنات سے صحابہ سوال کرتے ہیں، آقا آپ نے جن کی باتیں کی ہیں جو نور کے ممبر پر ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے پاس، جن کے لباس بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، قالوا صفهم لنا یا رسول اللہ، آقا آپ ان کے اوصاف ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے اس دنیاوی زندگی میں، آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا، کون سی صفتیں اس کی زندگی میں پائی گئی، کون سا ایسا عمل کیا جس کی بنیاد پر مقام اتنا بلند ہوگا۔ انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے، لیکن لیکن یقبضهم النبیون والشہداء، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ آپ نے تین باتیں بتلائیں، جن میں پہلی صفت آپ نے بتائی، قال المتحابون فی اللہ، کہا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی، پہلا عمل یہ ہوگا اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ المتحابون فی اللہ، اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ تباہی، یہ بربادی، یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں، یہ بغض و عداوت آپس میں ایک دوسرے سے اس خط کہ ہماری زبان سے ہمارا بھائی خود محفوظ نہیں ہے، ہمارے لان و تان سے ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔
اسلامی بھائیوں، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے ایک دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، خبردار لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، خبردار کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی خیانت نہ کرے، ولا یکذبہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولے، ولا یخذلہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے، کل المسلم علی المسلم حرام، مکمل طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ارضہ ومالہ ودمہ، اس کی عزت یعنی اس کی عزت، اس کا مال اور اسی طرح اس کا خون، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک مسلمان مکمل طور پر ایک مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت یعنی اس کی عزت، اس کا خون، اس کا مال، اور ایک مسلمان کے لیے، ایک آدمی کے لیے اتنا برا ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج معاشرہ اسی میں ملوث ہے، آج معاشرہ اسی گناہ میں ملوث ہے، جس کی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے، اتحاد سے دور ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے۔ لوگوں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اخروی زندگی میں عرش کے سائے میں اس وقت جب میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت تم چاہتے ہو کہ عرش کے سائے میں رہو، اس وقت اللہ کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، این المتحابون بجلال اليوم، این المتحابون بجلال اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلهم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری جلال کی خاطر، میری عزت کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ فرشتوں، لے آؤ انہیں میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ لوگوں، چاہتے ہو میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے؟ آ جاؤ مسلمانوں سے مسکرا کر باتیں کر لو، آ جاؤ مسلمانوں کو سلام کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو۔ قال المتحابون فی اللہ، اگر نورانی چہرہ چاہتے ہو میدان محشر میں، لباس نورانی چاہتے ہو اور نور کے ممبر پر رہنا چاہتے ہو، نبی کائنات کی اس تعلیم پر عمل کرو۔ المتحابون فی اللہ، اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رجلا زار اخل فاستر اللہ له ملکا قال فقال این تريد قال اريد ان ازور فلانا قال لقرابة بينك وبينه قال لا قال لحاجة لك عنده قال لا قال فبنعمة لك عنده قال لا قال فبما قال فإني أحبه الله قال إن الله أرسلني إليك۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، ایک آدمی، ایک مسلمان ایک مومن سے ملنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، فاستر اللہ له ملکا، اللہ تبارک و تعالی اس مسافر کے لیے، اس مسلمان کے لیے ایک فرشتے کو آسمان سے اتارتا ہے، مقرر کر دیتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے اس مسلمان سے سوال کرتا ہے، قال فقال این تريد، تو کہاں جا رہا ہے، تیرا ارادہ کہاں کا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے، قال اريد ان ازور اخی فلانا، میں فلاں بھائی سے ملنے
جا رہا ہوں، میں فلاں سے ملاقات کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہوں، وہ اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے قال لقرابۃ بینک و بینہ، کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قرابت داری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ کہتا ہے قال لا، کہا کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت داری نہیں۔ قال لحاجۃ لک عنده، کیا کچھ کام ہے جس کی بنیاد پر اس کے پاس جا رہے ہو؟ قال لا، کہا کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ قال فبنعمۃ لک عنده، کیا تمہاری زندگی میں کبھی تم پر اس نے احسان کیا ہے جس احسان کا تو بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ قال لا، کہا کوئی احسان نہیں۔ قال فبما، اللہ کے بندے پھر تو جا کیوں رہا ہے؟ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی تم پر احسان ہے اس کا، پھر جا کیوں رہا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے قال فإنی احب اللہ، میں اللہ کے واسطے ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قال فإن اللہ ارسلنی الیک، اللہ کے بندے میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تم نے اللہ کے واسطے اس مومن سے محبت کی ہے، مسلمان سے محبت کی ہے، اور اس کی بنیاد پر تو جا رہا ہے اسلام کے رشتے سے، ایمان کے رشتے سے، تو یاد رکھنا اللہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں وقد اوجب لک الجنہ، اور اسی محبت کی بنیاد پر رب نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ لوگوں نہیں چاہتے وہ جنت، نہیں چاہتے ہو کہ صرف ایک مسلمان سے مسکرا کر بات کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت نصیب کر دے۔ نبی کائنات فرماتا وقد اوجب لک الجنہ، اسی محبت کی بنیاد پر اللہ کے فرشتے انہیں بشارت دیتے وقد اوجب لک الجنہ، اللہ کے بندے رب نے اس محبت کی بنیاد پر تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ آؤ لوگو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، ایک مومن سے مسکرا کر بات کر دو، کسی مومن کی غیبت نہ کرو، اس کی عزتوں کو نہ اچھالو، غیبت نہ کرو، اس سے فساد برپا ہوتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، پوری قوم اس کے گناہ کی پاداشنے میں اور ان کے لپیٹ میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا ابھی بھی 3 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ ایک غیبت کرنے سے، ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنے سے اور چغلی کھانے سے کس قدر قوم کے اندر تباہی آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی آئی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ قحط سالی کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے بارش کو روک لینا، آسمان سے باران رحمت کو روک لینا۔ بارش روک لی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، پوری قوم کو لے کر، اپنی پوری قوم کو لے کر میدان میں صحرا میں نکل جاتے ہیں نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے۔ لوگوں کون ہے مصلی پہ ٹھہرا ہوا، دعا کون کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، مصلی پہ ٹھہرے ہوئے صاحب تورات ہے، بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، مصلی پہ ٹھہر کر دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تیرے سارے بندے پریشان ہیں، اللہ آسمان سے باران رحمت کا نزول کر دے، اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے، تیرے سارے بندے پریشان ہیں۔ لیکن رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد کر دی۔ اللہ اکبر! کون ہے لوگوں دعا کرنے والے؟ کون؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ پیغمبر جنہوں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب تورات ہے، لیکن اللہ نے دعا رد کر دی۔ دوسرے دن بھی نکل گئے، دوسرے دن بھی نماز استسقاء ادا کی گئی، دوسرے دن بھی دعا رد کر دی گئی، تیسرے دن گئے، تیسرے دن بھی اللہ نے دعا رد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اللہ دعا قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن پروردگارا میں سبب جاننا چاہتا ہوں، آخر سبب کیا ہے؟ میری دعا رد کیوں ہو رہی ہے؟ جانتے ہو لوگوں جواب کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ چغل کھورو، غیبت کرنے والوں، اپنی ماں اور بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والوں، اپنے بھائیوں کی عزت کو مجروح کرنے والوں، ذلیل کرنے والوں، غیبت کا کرنے کے بعد معاشرے کے اندر فساد کرنے والوں، آؤ دیکھو آسمان سے ندا آتی ہے،
اے موسیٰ نہ تیری نبوت کے اندر کھوٹ ہے، نہ تیری زبان کے اندر کمی ہے، نہ تیرے تقوی میں کوئی کمی ہے۔ موسیٰ لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، اے موسیٰ تیری دعا اس لیے رد نہیں ہوئی کہ تیری نبوت کے اندر کوئی کھوٹ ہے، تیرے تقوی میں کوئی کمی ہے، تیری زبان کے اندر کمزوری ہے۔ موسیٰ لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، موسیٰ میں نے تیری دعا اس لیے رد کی ہے، تو جو جماعت لے کر آیا ہے 70,000 کا، اس جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چگل خور ہے، فی کا نمام، چگل خور ہے، چگلی کرتا ہے، معاشرے کے اندر فساد برپا کرتا ہے، معاشرے کو برباد کرتا ہے، ناپاک کرتا ہے۔ موسیٰ اسی چگل خور کی وجہ سے تیری دعا اللہ نے رد کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان! موسیٰ کلیم اللہ کی دعا اللہ نے رد کر دی۔ کیوں؟ سبب کیا؟ ندا کیا آتی ہے آسمان سے؟ موسیٰ تیری دعا میں نے اس لیے رد کر دی ہے کہ تو جو جماعت لے کر آیا ہے نا، اس جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چگل خور ہے، جو فساد برپا کر رہا ہے معاشرے کے اندر، اسی کی وجہ سے دوبارہ دو رہی ہے۔ اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے تاکہ اسے جماعت سے باہر کر دوں، یا اس سے کہہ دوں توبہ کر دے۔ قربان جاؤ رب کی رحمت پر لوگو، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، موسیٰ اس بندے کے نام سے تجھے کیا سروکار ہے، اعلان کر دو، شاید وہ توبہ کر لے، ممکن ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ اپنے بھائیوں کی عزت کو نیلام کرنے والوں، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، جو اپنے رب کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، رب اتنا بڑا اس بندے پر مہربان۔ موسیٰ اس بندے کے دامن کو داغدار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کی عزت کو نیلام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بھری محفل میں اس کے نام کو ظاہر کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ ایک عام اعلان کرو، ممکن ہے وہ توبہ کر لے۔ کہا لوگو کون ہے تم میں گنہگار؟ توبہ کر لو۔ ایک وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، انشاءاللہ آخری بات، یہی آخری بات ہے، میرا وقت بھی ہو گیا ہے شاید۔ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، شاید کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، لیکن نہ بائیں سے کوئی ٹھہرا، نہ دائیں سے ٹھہرا، نہ سامنے سے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے، کم بخت تو دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے، بغلیں کیوں جھانک رہا ہے؟ تو ہی وہ کم بخت ہے جو اپنے رب کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ توبہ کر، تیری وجہ سے تیری پوری قوم کے لوگ پریشان ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ نے رد کر دی ہے۔ کہا اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے کہ تیری میں 40 سال سے نافرمانی کر رہا، لیکن تو نے آج میرے نام پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ آج اسی بارگاہ سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی ادھر توبہ کیا، آسمان ابر آلود ہوتا ہے، بارش کے چھینٹے پڑنے لگتے ہیں، بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اللہ ابھی تو کوئی بندہ ٹھہرا بھی نہیں، ابھی کسی نے توبہ بھی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، موسیٰ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے، جس کی چغل خوری کی وجہ سے اللہ نے تیری دعا رد کر دی تھی، موسیٰ اسی بندے کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی ہے، باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لیا۔ اب وہ گنہگار نہیں، رب کی نظر میں وہ محبوب بن چکا ہے۔ لوگو آؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں، رحمتیں اور برکتیں آئیں، تو غیبت چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، اور ایک مسلمان سے جب ملو تو مسکرا کر ملو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان غیر محفوظ ہے۔ اللہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی، توحید کی حفاظت فرما دے۔ اللہ عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہے، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، ایمان کی، اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اخلاق و محبت کے ساتھ رہنے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔